جن کے آپریشن ہو گئے ہیں، اور جب وہ دیکھنا شروع کریں گے اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر جو خوشی ملتی ہے نا، اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کراچی کے مفتی الوہاب جو برطانیہ میں مقیم ہیں۔ آنکھوں کے مسائل سے دوچار افراد کے لیے یہ کسی مسیحا سے کم نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کراچی بڑا ایک خوشحال شہر ہے، تو یہاں کے لوگوں کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے ساتھ اگر وزٹ کریں، میں جب بستیوں میں جاتا ہوں وہاں برا حال ہے۔ الوہاب فاؤنڈیشن کی مدد سے کراچی میں ہزاروں لوگ آنکھوں کا علاج کروا چکے۔ آئیں ان سے جانتے ہیں نیکی کے اس جذبے کی داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عبدالوہاب ہے اور میں یہاں کراچی میں ہی پیدا ہوا اور اس وقت میں یو کے میں سیٹل ہوں۔ الحمدللہ ہماری یہ الوہاب فاؤنڈیشن ہے۔ میرا نام عبدالوہاب ہے تو اسی لیے اور وہاب کا مطلب ہوتا ہے دینے والا۔ وہاب بہت زیادہ دینے والا، یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اور اس لیے اس کا نام آرگنائزیشن کا ہم نے الوہاب رکھا کہ تاکہ ہم لوگوں کو دیں جو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہی اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، تو پھر انسان لوگوں تک اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے اس تک انسانوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے کئی پروجیکٹس ہیں، ان میں سے وہ ہے یہ آئی کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم ہر ہفتے مختلف جگہوں پہ بستیوں میں اور جو ایسے ایریے جو بہت پور جہاں غریب لوگ زیادہ رہتے ہیں ان بستیوں میں ہم کیمپ لگاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کن لوگوں کا آپریشن کرنا ہے اور کون لوگ جو ہے ان کا علاج کرنا ہے۔ تو پھر یہاں جیسے کراچی میں ابھی 2 ہاسپٹل ہیں، ایک خالد ہاسپٹل ہے جو ابھی ہم یہاں موجود ہیں، اور یہاں پہ ہم ان کا پھر آپریشن وغیرہ کراتے ہیں، اور انہی کی ٹیم اب وہ کیمپ میں بھی انہی کی ٹیم جاتی ہے، تو ان کے ساتھ ہمارا کولیبریشن ہے۔ اور یہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے کیمپ لگانا، کیونکہ لوگ جو ہے بہت زیادہ اس وقت جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت آپ کے سامنے، لوگ بیچارے روزمرہ کی کھانے کی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ کہاں آنکھوں کا علاج کروائیں گے۔ تو اس لیے، اور یہ باڈی کے اندر آنکھیں ایک مین آرگنز ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے، آپ کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر، اور اس میں یعنی امیجیٹ ریلیف ملتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی بہت لانگ ٹائم جو ہے آپ کو علاج کرانا ہے، اس کا پروسیجر بہت لمبا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج دیکھیں آپ لوگ آج آئیں، پچھلے ہفتے اتوار کو ان کا آئیڈینٹیفائی ہوا کہ بھئی ان کے ساتھ کیٹرکٹ ہے یا کوئی بھی اور ایشو ہے، اور آج آئے اور الحمدللہ رات تک یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی آسانی یہ ہے کہ باقی جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں دوسرے، تو وہ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، اس میں تو بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے پھر اس کو زیادہ آئیڈینٹیفائی کیا، اور یہ مین ایشو بھی ہے اس وقت۔ کراچی تو دیکھیں کراچی میں تو پیدا ہوئے، کراچی تو ہم بھول ہی نہیں سکتے، اور کراچی جب تک جو ہے وہ، اسی لیے کراچی کے اندر جب تک آئے نا تو اس وقت چین مجھے بھی نہیں آتا۔ تو الحمدللہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا وہ شہر ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والا، سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والا، اور سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا، ہر اعتبار سے دیکھیں کراچی جو ہے وہ پاکستان کو سنبھالتا ہے، پاکستان کی شہر رگ ہے، دل ہے، ہارٹ ہے۔ تو ہم بھی کراچی کے رہنے والے ہیں الحمدللہ، اور لیکن کراچی کے جو مضافات کے اندر بہت لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کراچی بڑا ایک خوشحال شہر ہے، تو یہاں کے لوگوں کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے ساتھ اگر وزٹ کریں، میں جب بستیوں میں جاتا ہوں تو آپ امیجن کریں کہ آپ وہاں جو ہے وہ برا حال ہے، جو سلمز ہیں نا، وہاں بھی بیسک چیزیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جو قریب لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے الاقرب فالاقرب، جو تمہارے سب سے قریب ہے وہ تمہارا سب سے زیادہ مستحق ہے مدد کا۔ تو پھر جو تمہارے خاندان والے، پھر قبیلے والے، پھر شہر والے، پھر ملک والے، پھر پوری امت ہے۔ تو اس حوالے سے کراچی تو کیونکہ میں ہوں یہاں کا، تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ یہاں پہ بھی کروں میں۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔
हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। खुशी जो है वो अभी जिनके ऑपरेशन हो गए हैं और जब वो देखना शुरू करेंगे और जब वो खुश होते हैं तो उनको देखकर जो खुशी मिलती है ना, उसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और भी जब किसी भी मुस्तहिक आदमी की, देखें आप, ज़रूरतमंद आदमी की जब आप मदद करते हैं तो खुशी तो होती है ना, क्यों नहीं होती। और खुशी के लिए तो हमने ये करना है असल में, अब ये डिफ़ाइन करना है कि खुशी लोग किस चीज़ में ढूंढते हैं। लेकिन मैं जो है पर्सनली, मुझे तो खुशी इसी चीज़ में मिलती है कि भाई मैं लोगों की खिदमत करूं और मेरी ज़ात से लोगों को फ़ायदा हो और किसी भी एतबार से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काउंसलिंग भी करता हूं और काउंसलिंग में यूके के अंदर सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक मेरी हॉटलाइन है और पूरे यूके यूरोप से लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं उनके साथ बात करता हूँ और जो भी मुझसे हो सकता है मशवरे देता हूँ और उससे भी मुझे काफ़ी राहत मिलती है क्योंकि लोगों की हेल्प हो जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात नहीं करता, यानी लोगों से मिलता नहीं हूँ, वो फ़ोन पे ही करता हूँ क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। तो वो खुशी तो यही है, देखें लोग खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हैं, अल्लाह खुश होगा। इनमें ही किसी के रूप में अल्लाह ही बैठा होगा। अल्लाह कहता है ना कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बेलिबास था, तुमने मुझे लिबास नहीं खिलाया। तो कहेंगे अल्लाह आप, कहेंगे अल्लाह कहेंगे वो जो बंदा आया था भूखा वो मैं ही तो था। तो पता नहीं इसी रूप में अल्लाह बैठा हुआ है यहाँ और इन्हीं को खुश करेंगे तो अल्लाह खुश होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश होगा तो हमारी आखिरत बनेगी। और अल्लाह का जो मुझ पे करम है, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो सारी दुनिया की नेमतें दी हैं, हर एतबार से अल्लाह ताला का जो मुझ पे फ़ज़ल है, सबसे बड़ा फ़ज़ल ये है कि मैं हर 2 महीने में फ़लस्तीन जाता हूँ, 2 महीने बाद, हर 2-3 महीने में, 2 महीने में मैं मदीना मुनव्वरा मक्का जाता हूँ। फिर मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर एतबार से। अल्लाह ने सेहतमंद औलाद दी है, औलाद भी बहुत अच्छी, फर्माबरदार, नेक, साले माशाअल्लाह। तो मेरा बेटा अब्दुल वासे मोहम्मद काफ़ी मशहूर है, बहुत अच्छा कारी है और नात ख़ां है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सारा करम है अल्लाह का। वो इस वजह से ही है कि जब हम लोगों की खिदमत करते हैं तो लोग दुआ करते हैं, उनकी दुआओं से अल्लाह सिलसिला चला रहा है।